اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه اللذيذ: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ. رجب کا مہینہ ہے. اس مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی اور صحابی رسول ہیں، بائیس رجب کو ان کی وفات ہوئی تھی. جس کی خوشی کے اندر رافضی شیعہ 22 رجب کے کنڈے کرتے ہیں. اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک قول کے مطابق اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروایا گیا. آپ کی معراج یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا. معراج برحق ہے جو آپ کو روح اور بدن سمیت کروائی گئی، لیکن اس کی تاریخ اور اس کی رات کا تعین شریعت میں نہیں ہے. اس کی تاریخ اور اس کی رات کی عبادت اور دن کے روزے کا عمل اگر شریعت میں ہوتا تو پھر شریعت مطہرہ اس رات کا تعین بھی کر دیتی. لیکن چونکہ رات کی عبادت اور اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایسا عمل کیا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا ہے
کہ 27 رجب کی رات کو عبادت کی جائے اور اگلے دن کا روزہ رکھا جائے، تو یہ عمل اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس رات کا شریعت میں تعین ہی نہیں۔ ہاں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ لیکن وہ کون سی رات تھی، وہ کون سا سال تھا یا کون سا مہینہ تھا، اس کے بارے میں نہ شریعت نے خبر دی ہے اور نہ امت کا اتفاق۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر محدثین کے 10 اقوال نقل کی ہیں کہ کسی نے کہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو کسی نے کہا ہے یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس طرح مختلف اقوال ہیں، کسی ایک بات پر محدثین کا اتفاق نہیں، کیونکہ شریعت کے اندر اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ معراج کی رات کون سی تھی، اس رات کی عبادت کیا ہے، یا اس سے اگلے دن کا روزہ ہے، بلکہ شریعت مطہرہ قرآن و سنت کے اندر معراج کے فلسفے کو بیان کرتی ہے، اور اس معراج کے تقاضے کو امت کے سامنے رکھتی ہے کہ اس کا تقاضا امت پر کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، 15ویں پارے کی ابتدا سورۃ اسراء، سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ لفظ سبحان استعمال کیا گیا کیونکہ یہ کسی شخصیت کا، یہ دنیا کے اندر مخلوق میں سے کسی ذات کا اختیار ہی نہیں کہ رات کے کچھ حصے میں بیت اللہ سے، مکہ سے فلسطین بیت المقدس تک، پھر 7 آسمان، پھر جنت اور جہنم کے مناظر مشاہدات کر کے پھر واپس بھی آ جائے۔ سبحان الذی، یہ اختیار اور طاقتیں صرف اللہ کے پاس ہیں، یہ معجزہ اللہ کے اختیار میں، اس لیے لفظ سبحان استعمال کیا گیا کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ دوسری چیز، یہاں میرے بھائیو لفظ عبد استعمال ہوا ہے، اور لفظ عبد جو عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ جسم اور روح کے مرکب پر بولا جاتا ہے، اکیلے جسم پر بھی نہیں اور اکیلی روح پر بھی نہیں۔ کیا معنی ہوا کہ یہ معراج جسم اور روح دونوں کو کروائی گئی ہے، صرف روح کو نہیں، روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی بھی تھی۔ اور دوسری چیز، لفظ عبد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کسی نوری مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیا، کہ جیسے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور میں سے نور، یعنی نور من نور اللہ۔ تو لفظ عبد میں اس بات کی بھی وضاحت اور تشریح ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ کہف کے آخر میں بھی فرمایا، اے محبوب پیغمبر فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں،
یوحا الیہ، فضیلت سب سے زیادہ ہے، عظمت سب سے زیادہ ہے، شان دنیا کائنات میں سب سے زیادہ ہے، مقام سارے انبیاء اور رسولوں میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے نبیوں کا سردار اور فرشتوں کا امام بنایا ہے۔ پوری مخلوقات میں اللہ نے اتنی فضیلت، شان اور عظمت کسی کو نہیں دی جتنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت نازل فرمائی ہے، بابرکت علاقہ رکھا ہے، بابرکت زمین رکھی ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، ملک شام۔ اللہ نے اس ملک کے علاقے کی فضیلت بیان کی۔ اب اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو رات کے کچھ حصے کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں پر کیوں بلایا، یہ معراج کیوں کروایا گیا، یہ سیر کیوں کرائی گئی، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا فلسفہ کیا تھا، اللہ کا قرآن اس آیت کے اندر بیان کرتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ معجزات اور نشانیاں دکھانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلایا۔ لیکن بڑے بڑے فلسفے ہیں، بڑی بڑی کہانیاں اور بڑے بڑے قصے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو معراج کیوں کروایا گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ساتوں آسمانوں پر کیوں بلایا گیا۔ وہ سارے قصے، وہ ساری کہانیاں خطیبوں اور مولویوں کی زبان پہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کو معراج اس لیے کروایا ہے تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سب سے پہلی نشانی اور سب سے پہلا واقعہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ ہونے کی صورت میں آپ کے سینہ مبارک کو شق اور چاک کیا گیا، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ کے پاکیزہ سینے کو چیرا گیا ہے، اس میں سے پاکیزہ دل کو نکالا گیا ہے، اس کو زمزم کے ساتھ دھویا گیا ہے، ایمان و حکمت سے اس کو بھرا گیا ہے، اور اس کے بعد براق لایا گیا ہے جس براق کے اوپر بٹھا کر آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ اور وہ براق جو لایا گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جب مجھے اس پر سوار کیا جانے لگا تو اس نے شوخی دکھائی، بدکنا شروع کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر اس براق کے سامنے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا تعارف کروایا کہ تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شوخی دکھاتے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوار تمہارے لیے کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد براق نے شوخی دکھانا اور بدکنا بند کر دیا۔ میرے بھائیو، دو چیزیں ہیں اس کے اندر۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جبریل نے کہا کہ اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوار تمہارے لیے کوئی نہیں ہے۔ کیا معنی ہوا؟ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ پوری روئے زمین کے اندر، پوری کائنات کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے عظیم ہستی دنیا کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور یہ مسلمان اور مومن کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ پراپوگنڈے تو بڑے ہیں نا، پراپوگنڈے تو دال روٹی چلانے کے لیے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جماعتیں کرتی ہیں، مولوی کرتے ہیں، خطیب کرتے ہیں۔ اور چھوڑو جی، یہ تو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، چھوڑو جی یہ تو نبی پاک کو بڑے بھائی جیسا کہتے ہیں، اور چھوڑو جی یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نہیں مانتے۔ یہ تو سارے میرے بھائیوں پراپوگنڈے ہیں۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس طرح حضرت جبریل نے براق کو کہا تھا کہ اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوار تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی پوری زمین پر، اللہ کی کائنات اور اللہ کی مخلوقات کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عظیم ہستی نہیں ہے۔ اور یہ صرف ایمان اور عقیدہ ہی نہیں ہے، ہمارا اللہ کے فضل سے اس پر عمل بھی ہے۔
وہ عمل کیا ہے؟ دوسری بات جو جامع ترمذی کے اس روایت میں سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا براق کو تعارف کروایا گیا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا قول آ جائے، تو پھر وہاں کسی امام کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کسی مفتی کے فتوے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کسی بزرگ کی بزرگی کو سامنے نہیں رکھا جا سکتا، اپنے علاقے، اپنی جماعت، اپنی برادری کے رسم و رواج کو سامنے نہیں رکھا جا سکتا، اپنے گروہ کے رسم و رواج اور طریقہ کار کو سامنے نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے نزدیک ساری ہستیوں میں سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، دنیا کائنات میں سب سے عظیم ہیں، تو آپ کی عظمت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کی فضیلت کا یہ حق ہے مسلمان کے اوپر کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت حدیث کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر وہ کسی اور امام کی طرف، کسی کی فقہ کی طرف، کسی کی بزرگی کی طرف، کسی امام کی، کسی بزرگ کی، کسی مولوی کے فتوے کی طرف نہ دیکھے، اس کے سامنے ایک ہی بات ہو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا راستہ یہ ہے، بس اسی راستے پر چلنا۔ تو کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات بھی دنیا کائنات اور مخلوقات میں سب ذاتوں سے اعلیٰ ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا راستہ بھی، آپ کا طریقہ بھی، آپ کی سنت اور حدیث اور آپ کی بات بھی دنیا کائنات کی سب ذاتوں کی باتوں سے اعلیٰ ہے۔ دنیا کائنات کے اقوال کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے قول کو نہیں چھوڑا جا سکتا، دنیا کائنات کے سارے اماموں کے راستے کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے راستے اور طریقے کو نہیں چھوڑا جا سکتا، دنیا کائنات کے ہر شخص کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انکار تو دور کی بات ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فیصلہ، آپ کی حدیث، آپ کا راستہ آ جانے کے بعد پھر اپنے ماتھے پر سلوٹیں بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ آپ فلسفہ معراج اور اس کے تقاضے سن رہے ہیں، پھر براق کے بعد آپ کو بیت المقدس میں لایا گیا، جہاں پہ ایک روایت میں ہے کہ میں نے بیت المقدس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی، اور دوسری روایت میں مزید وضاحت ہے کہ انبیاء اور رسولوں کی جماعت منتظر تھی، میں نے ان کو جماعت کروائی، میں نے نبیوں اور رسولوں کی ایک جماعت کو مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ وہ 2 رکعت کون سی تھی؟ بڑے بڑے فلسفے، بڑی بڑی باتیں، ہاں جی مولوی صاحب یہ بتاؤ، بڑے مولوی بنے پھرتے ہو، بڑے عالم بنے پھرتے ہو، جو نبی پاک نے جڑی جماعت کرائی سی مسجد اقصیٰ نبیاں وہ کیڑی نماز سی؟ زور سی، اثر، مغرب، عشاء؟ وہ کوئی بھی نماز نہیں تھی، کیونکہ اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز تو معراج کے بعد فرض ہوئی ہے، تحفہ معراج تھا، یہ نفل نماز تھی جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انبیاء کو اللہ کے حکم سے کروائی، اللہ کے حکم سے کروائی، اور اللہ کا یہ قول، اللہ کی یہ بات میثاق سچ ثابت ہوا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء کی جماعت کو اکٹھا کیا، انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، پھر انبیاء کی روحوں کے ساتھ میثاق، پختہ وعدہ اور کمٹمنٹ اور معاہدہ کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، نبوت اور رسالت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے اندر وہ ایک رسول آ جائے جو تمہارے قول کی، تمہاری سنت کی، تمہاری شریعت کی، تمہاری باتوں کی، تمہارے جناب وہ نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم نے ضرور اس نبی پر ایمان بھی لے کے آنا ہے اور تو ضرور تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ پھر سچ ثابت بھی ہوا، میثاق اور معاہدہ جو عالم ارواح میں اللہ نے اپنے نبیوں سے لیا تھا، جب وہ بیت المقدس میں انبیاء کی جماعت اور نبی اور رسول موجود تھے، لیکن ان میں امامت کا کوئی حقدار نہیں تھا، امامت کا حق اللہ نے صرف اور صرف آخری پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیا۔ تو کیا معنی ہوا
کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے نہ کسی نبی کی نبوت چل سکتی ہے، نہ کسی رسول کی رسالت چل سکتی ہے۔ جب نبی اور رسول کی رسالت اور نبوت اور ان کا پیغام اور ان کی سنت اور ان کا طریقہ نہیں چل سکتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی امتی کا قول، امتی کا فتویٰ بھی نہیں چل سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی یہ بات تھی، اور آپ کی زندگی کے بعد بھی یہی بات ہے کہ جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو، جہاں آپ کی امامت، نبوت اور رسالت کا مسئلہ ہو، وہاں کسی اور کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، چاہے تسلیم کرنے والا وہ پورا علاقہ، پوری دنیا، پوری کائنات، پوری جماعت ہی کیوں موجود ہو۔ پھر چونکہ چنانچے والے مسئلے نہیں ہیں، پھر تمہارے نزدیک مسئلہ ایسے ہے، ہمارے نزدیک مسئلہ ہے، پھر تمہارے اور ہمارے نزدیک ایسے نہیں ہے، پھر شریعت اور سنت کو دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا فقہ حنفی یہ کہتی ہے، فقہ مالکی یہ کہتی ہے، فقہ شافعی یہ کہتی ہے، فقہ حنبلی یہ کہتی ہے، فقہ جعفری یہ کہتے ہیں، نہیں، پھر یہی دیکھا جائے گا کہ اللہ کا رسول کیا فرماتے ہیں اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، جو یہاں سمجھنے والی ہے، جو یہاں تسلیم کرنے والی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجد ھذا، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف، کسی اور جگہ کی طرف رخت سفر نہ باندھا جائے، ثواب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے۔ یعنی ثواب کی نیت سے 3 سفر کرنے جائز ہیں، پہلا المسجد الحرام بیت اللہ کی طرف، والمسجد الاقصی، اور دوسرا مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف، اور تیسرا مسجد ھذا مسجد نبوی کی طرف۔ جی قافلہ جا رہا ہے، 8 دن کا قیام ہوگا، سفر ہوگا، بس جائے گی، گاڑی جائے گی، 5-5 ہزار جمع کرا لیں، سندھ میں فلان دربار پہ جائے گا، یہ جناب امام بری کے دربار پہ جائے گا، یہ فلان ثواب کی نیت سے سفر کریں گے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صرف 3 مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ثواب کی نیت سے کسی مسجد، کسی جگہ کی طرف سفر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں دعوت و تبلیغ کے لیے سفر ہے، جہاد و قتال کے لیے سفر ہے، اللہ کے دین کے لیے سفر ہے، لیکن یہ کہنا کہ فلاں علاقے میں جائیں گے ثواب کی نیت سے، یہ سفر ثواب کی نیت سے نہیں کیا جا سکتا۔ فلسفہ معراج اور اس کے تقاضے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پھر میں نکلا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس ایک برتن شراب کا لے کر آئے اور ایک برتن دودھ کا لے کر آئے۔ فاخترت اللبن، میں نے دودھ کو اختیار کیا، شراب کو پسند نہیں کیا، دودھ کو پسند کیا، دودھ کو نوش فرمایا۔ اور دوسری جگہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جبریل نے کہا اخترت الفطرۃ، اللہ کے رسول آپ نے فطرت کو پسند کی۔ اور جو دوسری جگہ روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، مہمان نوازی 2 موقعوں پر کی گئی، ایک یہ موقع تھا، ایک دوسرے موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس 3 برتن لائے گئے، ایک کے اندر دودھ تھا، ایک کے اندر شراب تھی، اور ایک کے اندر شہد تھا، میں نے دودھ کو پسند کر لیا۔ جبریل نے کہا اللہ کے رسول آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ شراب کو پسند کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ کیا معنی سمجھ آیا میرے اور آپ کے لیے کہ حلال کو پسند کیا جائے، حرام کو پسند نہ کیا جائے۔ اللہ نے جو چیزیں امت کے لیے حلال رکھی ہیں ان کو اختیار کیا جائے، حرام کے قریب نہ جایا جائے۔ شراب حرام کر دی ہے اس امت کے اندر، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز کا حکم شراب کا حکم ہے، کل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز اللہ نے امت پر حرام کر دی، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ فیم ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے جو مرضی اس کی قسم بیان کر دی جائے، وہ وسکی ہو، وہ دیسی ولیتی، جو مرضی ہو، وہ طویلات ہو سکتی ہیں، طویلات باطلات ہو سکتی ہیں، وہ جائز اور حلال امت کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشے میں ڈال دینے والی چیز کو اللہ نے شراب کے اندر رکھا ہے، اور ہر شراب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔
پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ساتوں آسمانوں پر باری باری لے جایا جاتا ہے، پہلے پھر دوسرے پھر تیسرے چوتھے مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70 أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، کہ اس بیت المعمور کے اندر 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور میں داخل ہو جاتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ وہ بیت المعمور کیا ہے؟ وہ بیت اللہ کی سمت میں 7ویں آسمان پر اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح زمین والوں کے لیے بیت اللہ ہے، اس طرح آسمان والوں کے لیے بیت المعمور ہے۔ دو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی چیز، آسمان والوں کے لیے بھی اللہ نے بیت اللہ بنایا ہے جس کا نام بیت المعمور رکھا ہے۔ آسمان کے فرشتے اس بیت المعمور کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں سمجھ آئی کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور اللہ کی عبادت اس قدر زیادہ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں کہ روزانہ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور 70,000 فرشتے جب داخل ہو جاتے ہیں تو دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی کہ وہ بیت المعمور میں دوبارہ اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہو۔ نماز نہ پڑھنے والا سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں نماز نہیں پڑھتا۔ وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کی تعداد کے اندر بھی، اس سے بھی ملینز ٹریلینز کی تعداد میں فرشتے موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا اتت السماء، اے میرے صحابہ آسمان چرچراتا ہے، اس سے آواز آتی ہے، جس طرح کسی چیز کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے تو اس سے آواز آتی ہے۔ فرمایا آسمان سے ایسے آواز آتی ہے، اور اس کا حق بنتا ہے کہ آسمان سے آواز آئے، چرچرائے۔ اے میرے صحابہ وہ کیوں کہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف نہ۔ آج کوئی شخص نماز پڑھتا ہے نا تو وہ اپنے فائدے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ اس کو یہ نہ سمجھے اللہ کی عبادت اور اپنی نماز کی وجہ سے وہ جناب اللہ کی خدائی، اللہ کی اختیارات، اللہ کی صفات میں کوئی اضافہ کر لے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اگر تم سارے کے سارے مل کر کان والا اتقا قلب رجل، سب سے زیادہ متقی بندے کے دل کی طرح بن جاؤ، پھر بھی میری ملک میرے اختیارات میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر سارے کے سارے مل کر تم افجر قلب رجل، سب سے بدترین بندے دل کی طرح بن جاؤ، شیطان بن جاؤ ساری دنیا مل کر بھی، پھر بھی میرے ملک میں میرے اختیارات میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اپنا فائدہ کرتا ہے، اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہے، تو اس کی نماز روزہ حج زکوٰۃ کی وجہ سے اسے دنیا آخرت میں فائدہ ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کا درخت ہے، وہ مقام ہے جہاں زمین سے اوپر لے جانے والی چیزوں کو وہاں تک لے جایا جاتا ہے، اوپر سے اس کو وصول کر لیا جاتا ہے، اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزوں کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا جاتا ہے، نیچے سے وصول کر لیا جاتا ہے۔ اس بیری کے پتے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس بیری کے پھل ایسے تھے، بیر ایسے تھے جیسے حجر علاقے کے مٹکے ہوں۔ میں نے دیکھا اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 باطنی 2 ظاہری۔ باطنی نہریں جنت میں، اور 2 ظاہری نہریں نہر فرات اور نہر نیل ہے، اور یہ وہ سدرۃ المنتہا مقام ہے جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سونے کی تتلیوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا بیری کے درخت کو، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب بیری کو ڈھانپا ہوا تھا اس چیز نے جس نے ڈھانپنا تھا۔
تو یہ جو بات ہے نا، جبریل ساتھ چلے گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو کہا اللہ کے رسول اب جبریل آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں، اب آگے آپ نے خود جانا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسے مولویوں کے چھوڑے ہوئے گپ ٹوچ ٹانکے ہیں، یہ ساری بات جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل نے ایسا کلام، ایسی بات نہیں کی کہ جبریل کے پر جلتے تھے وہ نہیں گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، اور ایک انڈیا کا مولوی لگا ہوا تھا، یہ فیس بک یوٹیوب پر بھی اس کی وہ تقریر موجود ہے، کہتے جب 7ویں آسمان پر اللہ کے رسول چڑھنے لگے، فاصلہ زیادہ تھا، چڑھ نہیں پا رہے تھے تو آپ نعوذ باللہ وہاں سے پھسل گئے، تو ایک بندہ دوڑ کر آیا، اس نے اپنا کندھا مبارک آگے کر دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے کندھے پر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھا۔ آپ نے پوچھا کون ہے تو، مجھ کو پھسلتے ہوئے بچا لیا، گر جاتا تو نے مجھے بچایا۔ فرمایا میں غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ایک ولی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ وہ 7ویں آسمان پر پہلے ہی موجود تھے، اللہ کے نبی کو گرنے نہیں دیا۔ باتیں، قصے، کہانیاں، ڈھگوسلے، جھوٹ، دھوکہ، فریب، امت کو خالص دین نہیں بتانا، جھوٹ بولنا ہے، اس میں ملاوٹ کرنی ہے، اس میں 2 نمبری کرنی ہے، اس میں دھوکہ دینا ہے، امت کو اصل دین نہیں بتانا جو قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ اصل دین بتانے سے شاید دکانداری نہ چلتی ہو، اپنی خواہشات پوری نہ ہوتی ہوں، اپنی جیب گرم نہ ہوتی ہوں، من کھانے، طرح طرح کے کھانوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، اس لیے وہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ خالص دین وہی ہے جو اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاکیزہ دل پر نازل کر دیا۔ بس میرے بھائیو، اسی خالص دین پر اگر چلا جائے گا تو کامیابی ہے۔ اس کے بعد پھر رؤیت جبریل ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں اس موقع پر حضرت جبریل کو اس کی اصلی صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا۔ ورنہ جبریل جب بھی دنیا میں آتے کسی انسان کی شکل بن کر آتے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 مرتبہ ان کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ یہ جہاں صورت نجم کے اندر یہاں رویت کا ذکر ہے نا، آج کے کچھ مولوی وہاں ذکر کرتے ہیں یہ اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، بعض مولوی تو جپیاں ڈلا دیتے ہیں کہ ادھر سے نبی پاک جا رہے تھے، اوپر سے اللہ نے بازو کھولے اور دونوں نے جپیاں ڈال لی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے بھائیو اس موقع پر جبریل کو دیکھا تھا، اللہ کو نہیں دیکھا تھا، اللہ کا دیدار نہیں ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ بعثت کے ابتدائی دور میں آپ نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا، جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر بھی اور مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہا علیہ 600 جناح، میں نے یہاں حضرت جبریل کو دیکھا اس کی اصلی شکل میں، اللہ نے اس کے 600 پر رکھے۔ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے 600 پر بنائے ہیں۔ یہاں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو بعثت کے ابتدائی دور میں دیکھا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ جو رویت اور دیدار کا ذکر ہے نا قرآن کی سورۃ نجم میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا، یہ دیکھنے سے مراد جبریل کی رویت ہے، اللہ کا دیدار اور اللہ کی رویت نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں زوجہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی فرماتی ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو ان کے بارے میں کلام کرے تو اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ پہلی بات، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ کیوں؟ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے خود سوال کیا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس آیت کا معنی کیا ہے کہ آپ نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا؟ آپ نے فرمایا عائشہ اس آیت کا معنی یہ ہے ہوا جبریل، کہ میں نے جبریل کو دوسری مرتبہ دیکھا۔
اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، اما عائشہ نے یہ دلیل دی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اللہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے، اللہ لطیف و خبیر، باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ ہاں یہ دیدار جنتیوں کو جنت کے اندر کروایا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت کے اندر اللہ کا دیدار کریں گے، اور یہ جنت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ دوسری چیز جس کا ذکر اما عائشہ صدیقہ نے کیا کہ جو یہ سمجھتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت میں سے کچھ معاذ اللہ نعوذ باللہ چھپا لیا تھا، اس نے بھی اللہ پر بہتان باندھا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے ہر اس بات کو جو آپ کی طرف نازل کر دی گئی، وحی کر دی گئی ہے، تو آپ نے ساری شریعت پہنچا دیا، اس شریعت میں سے کچھ حصہ باقی چھپایا نہیں، معاذ اللہ باقی نہیں رکھا۔ صوفی لوگ کہتے ہیں نا ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے، وہ سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے، وہ جناب ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، شریعت تمہارے پاس اور طریقت ہمارے پاس ہے، ظاہری علم تمہارے پاس ہے، سینہ بسینہ علم پہنچنے والا ہمارے پاس ہے، وہ مخفی ہے، وہ چھپا لیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت علی کو بتایا، حضرت علی نے آگے بتایا، انہوں نے آگے، وہ ہم تک پہنچا نہیں ہو میرے بھائیو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ باتیں پہنچا دی شریعت کی، کچھ رکھ لی، نعوذ باللہ چھپا لی، اس نے بھی اللہ پر بہتان باندھا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے محبوب پیغمبر کے لیے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب پیغمبر پہنچا دیجئے اپنی امت تک ہر وہ چیز جس کو آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ تو کیا مطلب سمجھ آیا؟ صوفیوں کی باتیں جھوٹی ہیں، یہ صوفی جھوٹے ہیں، یہ جناب طریقت والے جھوٹے بے نمازی، تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں ہماری پڑھی پڑھائی نمازیں ہیں، ہماری دل کی نمازیں ہیں، ہم نے کبھی جناب نماز چھوڑی نہیں، ہم نے تو ہر وقت ہی نیتی ہوتی ہے، تسی نیت دے ہی نہیں ہو، وہ نہ نہانے والے، نہ غسل کرنے والے، نہ طہارت کرنے والے، نہ نمازیں پڑھنے والے، لوگوں کے مال پر ہاتھ صاف کرنے والے، معنی کیا ہوا؟ وہ سارے جھوٹے، وہ طریقت والے جھوٹے، وہ صوفی اور تصوف والے جھوٹے، وہ وحدت الوجود عقیدے والے جھوٹے، وہ شہودی اور وجودی جھوٹے، وہ حلولی جھوٹے ہیں، اور سچا اللہ ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ کی شریعت سچی ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ سچے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کا طریقہ اور عمل سچا ہے، یہ شریعت اور نبوت اور رسالت کے پیغام سچے ہیں۔ اور تیسری بات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص یہ کہے نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کل کی خبر دیتے ہیں، کل آنے والے دن میں کیا ہوگا، اس نے بھی اللہ پر بہتان باندھ دیا ہے، کیونکہ سورۃ نمل کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر فرما دیجئے زمین اور آسمان کی کسی بھی چیز کو، غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لا یعلم من فی السماوات، نہیں جانتا کوئی بھی جو زمین میں ہے یا آسمان میں، الغیبہ پوشیدہ باتوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ علم غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ کی صفات خاصہ میں سے ہے، خاص الخاص صفت ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا، حل رأیت ربک، اے محبوب کا پیغمبر کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر نور انا اراہ، اللہ تو نور ہے، میں نور کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ یہاں مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں نیچے سے نبی پاک جا رہے تھے، اوپر سے اللہ آ رہا تھا، دونوں نے بازو ملائے اور بازو ملا کر ایک دوسرے کے گلے ملائے۔ اور کچھ تو مولوی صوفی کہتے ہیں بڑے بڑے پی ٹی وی کے ایوارڈ یافتہ اور بڑے بڑے امت کے سکالر اور بڑے بڑے امت کو ملانے والے اور امت کے اندر اتفاق اور اتحاد کی کلیبیں ملانے والے بھی کہتے ہیں
وہی ذات جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر نعوذ باللہ، وہ مدینے میں اتر پڑا، محکے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں بلانے والی ذات اور جانے والی ذات دونوں ایک تھی نعوذ باللہ۔ خالق اور مخلوق کو صوفیوں کے عقیدے نے یا تصوف نے اور ان گمراہ لوگوں نے ایک کر دیا، حالانکہ وہ معبود ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر عابد ہیں، وہ مسجود ہے اللہ، اور یہ عابد ہیں ساجد ہیں۔ وہ بلانے والا ہے، یہ جانے والا ہے۔ اختیارات اور صفات اور معجزات یہ سارے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حجابہ النور، اللہ کا پردہ جو ہے وہ نور ہے، حجاب نور ہے۔ لو کشفہ، اللہ اگر پردے کو ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ من انتہی الیہ بصرہ من خلقہ، تو اللہ کے نور کی جو چمک ہے، اللہ کے چہرے کا جو نور ہے، وہ انسان کی جہاں تک نظر جاتی ہے ہر چیز کو جلا دے گی۔ جلایا تھا نا، قرآن ذکر کرتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں مجھ کو دیکھ سکتا، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ لے، اگر یہ پہاڑ اپنے مقام پہ ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ جب اللہ نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فلما راہ الجبل جعلہ دکا موسیٰ وخر صعقا، پھر بے ہوش بھی ہو گئے۔ یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فلسفہ معراج اور اس کے تقاضے تھے۔ اگلے موضوع میں بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آسمانوں پہ کیا دیکھا، جنت اور جہنم کے کیسے مناظر اور نظارے دیکھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو معراج میں کیا تحفے دیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ فلسفہ معراج اور اس کے تقاضوں پہ عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ دو